میرا یہاں پر موجود ہونا اور آپ کا مجھے سننا اللہ رب العزت کی دین کی نسبت سے ہے۔ دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، جو اکمل اجمل جامع دین ہے اور فطری دین ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا کیونکہ اللہ قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ایسا اللہ کا ہے۔ پھر اللہ نے اس دنیا کو فانی بنایا، پھر فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ میں نے بنا دیا اس کو مٹ جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر اللہ نے فرمایا جب سب کچھ مٹ جائے گا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے پیغمبر، اے میرے محبوب، ان کو بتا دیجئے کہ جو رب تمہیں پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ بنیادی اسلام کے عقائد میں سے میں نے بات کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی ہے وہ جنریٹر بناتی ہے اور ساتھ میں ایک کتابچہ بھی دیتی ہے، ایک انجینئر بھی دیتی ہے۔ کتابچے پہ لکھا ہوتا ہے کہ جنریٹر کو اس کے مطابق چلاؤ گے تو چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ اور انجینئر اس لیے دیتی ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کے مطابق جنریٹر چلانا سکھاتا ہے۔ صرف جنریٹر نہیں، ریفریجریٹر ہو گیا، حتیٰ کہ کیلکولیٹر، گھڑی، دوائی، ہر چیز کے اندر ایک پرچی ملتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اس مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے ایک کتابچہ دیا، گائیڈ بک دی، ایک روشن کتاب دی جسے قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، تاکہ تمہارے دل صاف ہو جائیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب منیر، یہ اللہ کا نور ہے، روشنی ہے۔ اور ہمیں جو انجینئر دیا اس کو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن مجید نے چند اقوام کا تذکرہ کیا یہ بتلانے کے لیے کہ امت محمدیہ کو کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے۔ قوم سبا آئی، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وہ تجارت کرتے تھے، ان کا کنسپٹ اور نظریہ تھا جس کی فی ایکڑ پیداوار سب سے زیادہ، وہ دنیا کا کامیاب اور کامران شخص ہے۔ صبح اٹھتے کھیتوں میں چلے جاتے، گوٹی کرتے، ہل چلاتے، کھاد ڈالتے، پانی لگاتے، شام تک کھیتوں میں پڑے رہتے۔ ان کا یہ فلسفہ تھا جس کی زراعت بہتر اس کی زندگی بہتر، جو زراعت میں کامیاب وہ دنیا آخرت میں کامیاب۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ڈیموں کے منہ توڑ دیے، سیلاب آیا،
جہاں باغات تھے کھنڈرات میں بدل گئے، جہاں محلات تھے بنجر بیاباں میدان بن گئے. اور اللہ نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ اے امت محمدیہ، زراعت ضرور کرنا، گوڈی ضرور کرنا، ہل ضرور چلانا، سبزیاں ضرور بونا، مگر اس کو کامیابی اور کامرانی کا راز نہیں سمجھنا. ایک قوم اور آئی جسے کہتے ہیں قوم شعیب، وہ تجارت کو اپنی کامیابی کا راز سمجھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے جس کی تجارت اعلیٰ اس کی زندگی اعلیٰ. جو تجارت میں کامیاب وہ زندگی میں بھی کامیاب، اور جس کی تجارت ناکام وہ نااہل انسان. اتنے مکار تاجر تھے کہ اندھے کو اینک بیچ ڈالتے تھے اور اپاہج کو سائیکل بیچ دیا کرتے تھے. اور ظلم کی حد یہ تھی کہ راستے میں رہزن ڈاکو بٹھائے ہوتے تھے، جب کوئی ان سے مال خرید کر لے کر جاتا تھا وہ لوٹ لیا کرتے تھے اور لوٹ کر واپس ان کے گوداموں میں مال واپس لایا کرتے تھے. جمعے کا دن تھا، سب زور کے وقت سوئے اور اللہ نے سب کے سروں کے لیے سب کے نام کا ایک ایک پتھر بھیجا اور ان سوئے ہوں کے سروں پر پتھر لگے اور شکلیں مسخ کر کے رکھے. اور امت محمدیہ کو پیغام دیا، اے امت محمدیہ، تجارت ضرور کرنا، دکانداری ضرور کرنا، حلال رزق کے حصول کے لیے تگودو ضرور کرنا، مگر اس کو کامیابی اور کامرانی کا راز نہیں سمجھتے. پھر ایک قوم اور آئی، قوم لوط. وہ ٹھاٹ باٹ، چودراہٹ، گتی، سیٹ، اس کو کامیابی اور کامرانی کا راز سمجھتے تھے. اور وہ بدبخت یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے نبی جو بنانا تھا تو تجھ جیسے کم ذات کو بنا دیا. معاذ اللہ، اس حد تک وہ ڈٹائی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اٹھیں تو لوگ اٹھیں، ہم بیٹھیں تو لوگ بیٹھ جائیں، ہم چلیں تو لوگ چل پڑیں. تو امت محمدیہ کو سبق دینے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی برسا، زمین میں پانی اگلا، پتوں سے پانی نکلا، تندور سے پانی نکلا، پانی پانی ہو گیا. جو سر جھکتے نہیں تھے اللہ نے زمین پر پٹک کر رکھ دیے اور امت محمدیہ کو پیغام دیا کہ تم کی پوسٹ ضرور حاصل کرنا، بڑا عہدہ ضرور حاصل کرنا، مجسٹریٹ ضرور بننا، ڈی سی ضرور بننا، تھانے دار ضرور بننا، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم ضرور بننا، مگر اس کو کامیابی اور کامرانی کا راز نہیں. ایک قوم اور آئی جسے کہتے تھے قوم سمود. اس کی عادت تھی، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ماہر تھی کہ اس دور میں اس نے پہاڑوں کو کھود کر محلات بنا لی، اور اتنے طاقتور کہ 40 من وزنی پتھر کو اٹھا کے ایسے پھینکتے جیسے ہم چھوٹے سے پتھر کو اٹھا کے پھینکتے. اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے محلات بنائے اور اپنے پیغمبر کو کہا کہ ہم نے پہاڑ کھود لیے، محل بنا لیے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مار سکتی. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اس نے چیخ ماری، پہاڑوں میں گھس ان کے کلیجے پھاڑ کر رکھ دیے. اور امت محمدیہ کو پیغام دیا کہ امت محمدیہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں امور ضرور حاصل کرنا، بم بنانا، اے سی بنانا، جنریٹر بنانا، بجلی بنانا، ڈیم بنانا، میزائل بنانا، ویکسینیں بنانا، ادویات بنانا، مگر اس کو کامیابی اور کامرانی کا راز کبھی نہ سمجھنا. اب یہ سوال بڑا عجیب آ گیا کہ نہ تجارت میں کامیابی، نہ زراعت میں، نہ سائنس میں، نہ عہدے میں، تو کامیابی ہے کدھر؟ تو اس کا جواب بھی قرآن سے لیتے ہیں. سورۃ شمس میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح،
تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس دنیا میں کامیابی بھی چاہتا ہے، تو آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، تو اس دنیا میں بھی بابرکت زندگی چاہتا ہے، آخرت میں بھی بابرکت زندگی چاہتا ہے، دنیا میں بھی سکون کرنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی سکون کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیری اولاد تیرے لیے کار خیر بنے اور جب مر جائے تب بھی کار خیر بنے، تو قد افلح قد افلح قد افلح، تو کامیابی چاہتا ہے، من زکاہا، تو دل کو صاف کر، کس چیز سے؟ زنا کی سیاہی سے، سود کھانے کی سیاہی سے، بے حیائی کی سیاہی سے، نمازیں چھوڑنے کی سیاہی سے، جھوٹ بولنے کی سیاہی سے، اخلاق رذیلہ کی سیاہی سے، رشوت لینے کی سیاہی سے، شراب پینے کی سیاہی سے اس دل کو صاف کر۔ اے اللہ میرے پاس نہ کوئی گولی ہے جو میں کھاؤں دل صاف کر لوں، نہ ڈرپ ہے نہ انجیکشن ہے جو لگاؤں تو دل کو صاف کر لوں۔ اے اللہ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ میں اپنے دل کو کیسے صاف کروں کہ قد افلح کا میں محور اور مرکز بن جاؤں۔ تو اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس بالکل نہیں ہونا۔ تو اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کائنات کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے ہیں، ایک چاند اور دوسرا سورج۔ اسی طرح میں نے اس تمہارے دلوں کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے بھی دو نور بنائے ہیں۔ ایک نور قرآن مجید ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور دوسرا محمد رسول اللہ ہے۔ اگر قرآن اور محمد رسول اللہ کا دامن تھام لوگے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ نے واضح کر دیا کامیابی چاہتے ہو تو اطاعت کرو۔ جب ہم تک آپ پہنچا، اب ایک اور سوال آیا کہ ہم نے تو نہ رسول اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ سے قرآن کو پڑھا، تو ہمیں کی اطاعت کہاں سے ملی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب میں قرآن میں 11ویں پارے کی پہلے صفحے کی آخری آیت میں دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو پہلے آئے یا جو بعد میں آئے، مہاجر تھے یا انصار تھے، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور یا انہوں نے جن پر احسان کیا، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ نے بتا دیا، کیا بتایا؟ کہ دین وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے اس دور میں قرآن رسول اللہ سے پڑھنے والوں کو کہا کہ اے لوگوں، وَذَكِّرْ، جو ذکر تم تک پہنچ گیا ہے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، اس کو پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ، تنفع المؤمنین، تاکہ مومنوں کو فائدہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں کیا فرماتے ہیں؟ رکوع نمبر 8 میں اللہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس نے اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکایا، سرنڈر نہ کیا، اللہ کی اطاعت نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو گیا۔ 3 لائن نیچے آ جائیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے جرم کیا، جرم پر ڈٹ گیا، وہ ظالم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک انسان نے جرم کیا، گناہ کیا، اطاعت کو توڑا، حکم کو توڑا، فرمان کو توڑا، اور اس پر قادر رہا کہ میں نے ٹھیک کیا، اس نے فسق کیا، فسق
اور پھر وہ اس حد تک قادر رہا کہ اس کے دل میں اطمینان رہا کہ وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، ظالمون میں سے شمار ہو گیا، ظلم کیا اس نے. پھر اللہ فرماتے ہیں جو ظلم پر قائم رہا اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کافر ہو گیا. یہ علماء تشریح کرتے ہیں اس کی. تو اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں، قرآنی زندگی میں بتلایا. اچھا، آج سے 1400 سال قبل تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، حالات کیا تھے؟ چوری تھی، ڈکیٹی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، ظلم کی انتہا یہ تھی کہ انتقام کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا کرتے تھے، اور شرک میں اس حد تک اندھے ہو گئے تھے. اللہ فرماتے ہیں جو شرک کرتا اس کی عقل نکل جاتی ہے. اس حد تک اندھے ہو گئے تھے کہ بیت اللہ پہ 360 بت رکھے اور پھر ننگے طواف کرتے تھے. ہر گناہ ان میں پایا جاتا تھا. پھر 1400 سال پہلے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا اور انہوں نے تربیت کا ایسا نظام بنایا، ایسی تعلیمات کو عام کیا کہ ان بدوؤں کو سنوار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں جو باپ کے اونٹ نہیں چرا سکتا. یہ وہ قرآن ہے جس نے مجھے 22 لاکھ مربع میل زمین پر قادر کر دیا. اور آجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ خنجر لگے، وقت شہادت قریب ہے، بیٹے کو حکم دیتے ہیں عبداللہ مجھے چارپائی سے اتار کر زمین پر لٹاؤ. زمین پر لٹایا گیا، داڑھی زمین پر رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کاش کہ عمر دن کا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں بیٹھ کے کہا تھا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، حضرت زبیر فی الجنہ، حضرت معاذ فی الجنہ، حضرت سعید بن جبیر فی الجنہ. 10 صحابہ کو اللہ نے ایک محفل میں بیٹھ کے زندگی میں جنت کا ٹکٹ تھمایا. لیکن آج سے انکساری کا یہ عالم ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ کہتے ہیں بیٹے کو بیٹا زمین پر لٹا دو، اور پھر زمین پر داڑھی رگڑ رہے اور کہہ رہے کاش عمر جانور ہوتا، آخرت کے حساب سے بچ جاتا، اے کاش عمر تنکا ہوتا، ہوائیں اڑا کے لے جاتی. اور پھر عالم یہ ہے کہ رکت امیز لہجے میں توبہ کری جا رہی. یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، یہ وہ ہیں جن کی تربیت رسول اللہ نے کی. جو میں تعلیم کی بات کر رہا، تربیت کی بات کر رہا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تربیت کا یہ عالم ہے، دین پر اس قدر سختی سے قائم ہے کہ رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو پھر اس وقت قبائل نے بغاوت کی. قبائل نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اس وقت حضرت ابو بکر نے مشورہ کیا. حضرت عمر نے کہا حضرت باقی تو بات مانتے ہیں نا، زکوٰۃ نہیں دیتے تو فی الحال ٹھہر جائیے، بعد میں ان سے نبٹنے کے حالات بڑے ناسازگار ہیں. حضرت علی نے یہی مشورہ دیا. ابو بکر کھڑے ہو گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ ابو بکر کی جان میں جان رہے، سر دھڑ کے ساتھ جڑا رہے، اور رسول اللہ کی دور میں اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا وہ نہ دیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک وہ دین پر قائم تھے، قائم. یہ تربیت ہوئی. حضرت عثمان غنی 40 دن جب پانی بند کیا گیا، خوراک بند کر دی گئی، تو کسی نے پوچھا حضرت کیسے دن گزر رہے؟ فرمایا قرآن پڑھتا ہوں، مسئلہ سے نہیں ہوتا کہ کھانا پکانے کی طلب ہے یا پانی کی طلب ہے.
آج بھی ترکی میں نسخہ قرآن کا موجود ہے، جب گھر میں جہاں عثمان کا خون قرآن پہ لگا ہے۔ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹوا کر، اپنے کنبے کو شہید کروا کر، علی اکبر اور علی اصغر کا لاشا اٹھا کر، اپنے آپ کو زخمی کروا کر، ظلم سہ کر، وہ خاندان جو اللہ سے دعا کرتا اللہ آسمان سے پانی برسا دیتا، وہ خاندان 3 دن بھوکا پیاسا رہا۔ کس لیے رہا؟ کہ وہ دین پر قائم رہنا چاہتا تھا اور دین کے اسلوب کے خلاف نہیں چلنا چاہتا تھا، اور کوئی وجہ نہیں۔ عبداللہ بن زبیر کی لاش حجاج بن یوسف نے 3 دن مکہ کے چوراہے پہ لٹکائی رکھی۔ ماں اسما بنت ابو بکر گزری، حضرت عائشہ کی بہنیں، دیکھا تو کہا کیا اس خطیب کا بھی منبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ آج وقت کا رونا رونے والے کہتے ہیں کہ حق بات کہنا چھوڑ دی جائے۔ کیسے چھوڑ دی جائے؟ کیا ابو بکر نے چھوڑی؟ کیا عثمان نے چھوڑی؟ کیا امام حسین نے چھوڑی؟ کیا عبداللہ بن زبیر نے چھوڑی؟ عبداللہ بن زبیر کے حضرت اسما اس وقت نابینا ہو چکی تھی۔ جب آخری دفعہ حجاج کے خلاف خروج کے لیے نکلے تو اس وقت جب ملنے کے لیے گئے تو ماں نے دیکھا کہ زینہ پہنی ہوئی، فرمایا بیٹا موت سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ زینہ اتار کے پھینک دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ اگر میرا اللہ مجھے مارنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی سپر پاور مجھے نہیں روک سکتی، کوئی دوائی، کوئی انجیکشن، کوئی ہسپتال، کوئی ڈاکٹر مجھے قبر سے باہر نکال نہیں سکتا، مجھے زندہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ مجھے مارنا چاہے تو دنیا کی کوئی سپر پاور مار نہیں سکتی، کوئی گولی مار نہیں سکتی۔ کیوں؟ اللہ واضح قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ کون ہے جو اللہ کے سوا موت دیتا ہے؟ بتاؤ۔ جلسہ تو ہے نہیں، درس قرآن ہے تو قرآن کی بات ہی کر رہا ہوں۔ تو ایبٹ آباد کے دوستوں بزرگوں، آج کا دور دیکھیں۔ آج کے اس دور میں ہم کہتے ہیں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، حالت کیا ہے؟ چوری بھی ہے، زنا بھی ہے، ڈکیٹی بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، شرک بھی ہے، ہر چیز پائی جاتی ہے، اور دین کا انکار بھی ہے۔ ہم دین پہ اپنی مرضی کا لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان۔ تو سود لینے والا سود لینا چھوڑ، توبہ کر لے۔ جو نماز نہیں پڑھتا توبہ کر لے، آج کے بعد نماز پڑھنا 5 وقت کے شروع کر دے۔ جو جھوٹ بولتا ہے توبہ کر لے، آئندہ کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جو رشوت لیتا ہے توبہ کر لے، آئندہ کے بعد رشوت لینا چھوڑ دے۔ جو بہنوں بیٹیوں کا حق کھاتا ہے وہ حق دینا شروع کر دے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ میں ایک اور کنسرٹ بتاؤں آپ کو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اپنا وعدہ کرتا ہے مومنوں سے، کیا؟ وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تمہاری خلافت ہوگی۔ اس خلافت سے کیا مراد ہے؟ ہم مراد یہ لیتے ہیں اقتدار لے لینا، حکومت لے لینا۔ خلافت شروع ہوتی ہے میری ذات سے۔ رسول اللہ نے پہلے ابو بکر جیسا سانچہ تیار کیا، عمر جیسا سانچہ بنایا، عثمان جیسا بنایا، علی جیسا بنایا، امیر معاویہ جیسا بنایا،
عبداللہ بن عباس جیسا بنایا، عبداللہ بن مسعود جیسا بنایا، ابو ہریرہ جیسا بنایا، بلال جیسا بنایا، خالد بن ولید جیسا بنایا، ابو عبیدہ بن جراح جیسا بنایا، معاذ بن جبل جیسا بنایا، خباب جیسا بنایا، خبیب جیسا بنایا، سعد بن ابی وقاص جیسا بنایا، عبد الرحمن بن عوف جیسا بنایا، حسن جیسا بنایا، حسین جیسا بنایا، پہلے سانچہ بنایا، پھر خلافت قائم ہوئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں پہلے ماں بیٹی کا حق کھاتے ہیں، حق کھا کر مسجد میں دعا کرتے ہیں اللہ نیک حکمران دے دے۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ جہاں تو گھر کا حاکم ہے وہاں تیرے سے حق تو دیا نہیں جا رہا، جہاں تیرے اوپر حکمرانی کا منصب ہے وہاں تو عدل کر نہیں پا رہا۔ اور منافقت کی حد یہ ہے کہ اس منبر پہ آ کے، اس مسجد میں آ کے تو دعا کرتے ہیں اللہ نیک حکمران دے دے، تو ہم مسلمان منافقت کب چھوڑیں گے؟ کب چھوڑیں گے ہم منافقت؟ خدا کی زمین پر خدا کے نظام کا نعرہ لگانا آسان ہے، خدائی مخلوق بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو کا اوور آل خلاصہ جو میں دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اس قدر کمزور ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا ملبہ خود اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم اپنے دل کا چور نکالنے کے لیے شخصیات پر تبرہ کرتے ہیں۔ 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہوگا نہیں، تب سنا گانا ہوگا فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ اپنا ایمان تو پہلے بچاؤ یار، اپنا ایمان تو خطرے میں۔ ایک بات اور کر دو، آج کے اس درس میں ایک توبہ میں نے اور کروانی ہے، وہ ہے یہ، اس کو بڑھا دو۔ فراس گھٹ ظالم ہے، وہ تو ہے کافر، کافر کا کام کیا ہے؟ تکلیف دینا۔ آپ کافر سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے پھول لے کے کھڑا ہوگا؟ مسلمان، اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے سود نہیں لینا، میرے خلاف جنگ ہے، میں لیتا ہوں۔ جھوٹ نہیں بولنا، میں بولتا ہوں۔ نماز نہیں پڑھنا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نماز نہیں چھوڑنی، ہم چھوڑتے ہیں۔ اچھا، اب اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں بھی ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم کٹوا کے گلیوں کی نالیوں میں پھینکتے ہیں اور عملی طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ اے نبی تیری شکل پہ یہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ کیسے؟ میرے دل میں یہ ہوتا ہے میں یہ شیو نہیں کرواؤں گا، سونا نہیں لگوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے رسول اللہ کی شکل کو ریجیکٹ کر دیا، تمہاری خوبصورتی کا تقاضا رسول اللہ کی شکل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے، بڑی سخت حدیث ہے، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اس بات پر قادر کرتا ہے کہ میں پیغام پورا دے کے جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کا وفد آیا، داڑھی کٹوائی، مونچھیں بڑی بڑی۔ آپ نے پہلی دفعہ سے شخص دیکھا، حیران پریشان، کیونکہ مکہ میں یہودی تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، مشرک تھے، مشرکین مکہ تھے، مسلمان تھے، سب کی داڑھیاں تھیں۔ پہلی دفعہ سے مخلوق دیکھی اور پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارا جو شاہ ایران ہے نا اس کا حکم ہے کہ داڑھی کٹواؤ، مونچھیں بڑھاؤ تاکہ دہشت ناک لگے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شکل بڑھائیں، مونچھیں بڑی کریں گے، داڑھی کٹوائیں گے، چودھری لگیں گے، مار نواب۔ یہی وہی بات ایرانیوں نے بھی کی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری شکلوں پر بھی اور تمہارے بادشاہ کی شکل پر۔ ہم کدھر چل پڑے؟ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہماری مقدس شخصیات محفوظ نہیں ہے، نہیں ہے محفوظ۔ باطل لوگ اپنے عقیدے پر مضبوط ہیں،
اس قدر مضبوط ہیں کہ اگر ان کو اپنے امام کا حکم آ جائے کچھ بھی کر دیں. اور ہم اس قدر کمزور ہیں کہ رسول اللہ جس شکل پر لعنت بھیجنا چاہتے ہیں ہم وہ شکل اپنائے ہوئے ہیں. تو ہمارے کردار نے اور کرتوتوں نے ہی ایک اس نوبت پر ہمیں پہنچایا کہ ہماری شخصیات پر ظلم ہو رہے. تو بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ سے گفتگو یہ کی، میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور اس دنیا کو اس نے فانی بنایا. پھر میں نے بتایا کہ اس دنیا کو ختم ہونے کے بعد ایک نئی دنیا سجنی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں گا. اللہ بتانا چاہتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اگلی زندگی میں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات میں نے یہ بتائی کہ ہماری جو قرآن نے ہمیں جو تلقین کیا وہ کیا کی ہے؟ زراعت، تجارت، کوٹھی، بنگلہ، بڑا عہدہ، ترقیاں، یہ سب کچھ کامیابی نہیں دلا سکتی. کامیابی کس میں ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ میں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ میں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اگلی بات میں نے یہ کی کہ ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ نہ دینے والے دینا شروع کر دیں، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سود کھانے والے سود کھانا چھوڑ دیں، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں چھوڑ دیں، جہنمی ہونے سے بچ جائیں. میں نے آپ سے گزارش کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کا حق کھانے والا یہ حق کھانا چھوڑ دے، بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حق دیا جائے، ان کا حق مت کھایا جائے. یہ سب کس کا فلسفہ ہے اور کس کا قانون ہے؟ رب العالمین کا قانون ہے، رب العالمین کا فلسفہ ہے. تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے نا جس پہ. دعا کروائیں.